کہا جاتا ہے کہ سیاست امکانات کا کھیل ہے اور امکانات میں کسی بھی معاملے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمران خان کی رہائی کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ کو آراء بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک حصہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے اسمبلیوں کے اندر موجود ہے وہ شاید بہت زیادہ تندہی کے ساتھ عمران خان کی رہائی کا بندوبست نہیں کر رہی، اور آج عمر ایوب صاحب کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا جس کے ویژولز آپ تھوڑی دیر میں دیکھ پائیں گے کہ پارٹی ورکرز نے عدت کیس کے فیصلے کے بعد ان کو گھیرے میں لے لیا اور دھکم پیل ہوئی، نعرے لگے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبریں ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ موجودہ قیادت جو ہے عمران خان کی رہائی کا بندوبست نہیں کر رہی، تو ہمیں کچھ اور کام کرنا پڑے گا۔ حکومت کی طرف سے یہ بیان کیا گیا کہ آئے ہیں ہمارے ساتھ، آپ ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اسمبلی کے اندر یہ آفر دی، اس کو حتمی طور پر وہیں پہ رد کر دیا گیا، لیکن حکومت کی آفر ٹیبل پر موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آفر تو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی ڈنگ ٹپاؤ قسم کا کام کر رہے ہیں، اچھی بات کر کے خبریں بنوا لیتے ہیں، اس کو فالو اپ نہیں کرتے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں جس میں ہمارے پاس علی اصغر خان صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے برابر میں ڈاکٹر شزرہ منصب علی خان صاحبہ رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور ابصار عالم صاحب سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن صاحب نیوز موجود ہیں۔ اس میں ہم اس معاملے کا احاطہ کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ پنجاب میں سیاسی تعیناتیوں کے اوپر چیف منسٹر نے ایک سٹینڈ لیا ہے۔ اب تعیناتیاں سیاسی ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن سٹینڈ اس وجہ سے لیا ہے کہ عمومی خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے کچھ یہ ایشو ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کہیں کہیں پر اپنے لیے کچھ ریلیف چاہتی تھی، اور تعیناتیاں ان میں سے ایک تھی۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر 9 مئی کمیشن خیبر پختونخوا کے اندر سے اب آفیشلی اس کو ایکنالج کر لیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر کمیشن بنائیں گے۔ اس کے اوپر ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علی اصغر خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی واقعتاً متحد ہے پہلے تو بات چیت کے معاملے کے اوپر کہ بات چیت کرنی ہے حکومت کے ساتھ نہیں کرنی، کیونکہ آوازیں بڑی عجیب و غریب قسم کی آ رہی ہیں، اندر سے غصہ آپ کی پارٹی کا بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، فیصلہ جو ہے وہ نیچرلی ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب انہی کا فیصلہ ہے اور ہوگا، اور ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ملی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ 3 پارٹیز ہیں جو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کی ہمیں کوئی ہدایت نہیں ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ ہے نہیں، ٹھیک، پاور بھی نہیں ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ظاہر فوج ہے۔ بالکل۔ اچھا، میں ایک آپ کو ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹ ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ قوم کے لیے یاد دہانی، قوم اپنے مستقبل کے بچوں کے مستقبل کا قتل کرنے والوں کے نام اور چہرے یاد رکھے۔ نیچے لکھا گیا کہ لندن پلان جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا، لندن پلان ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا، آئی ایس آئی نے ججز کی تقرریاں کی، تو وہاں پر بھی آپ کا سٹینس، تو آپ تو ان کو کبھی قتل کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تو ان سے بھی پھر آپ کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں، نیگوشیٹ جب آپ کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ حقیقتوں کو چھپا کے کرتے ہیں، جو حقیقتیں سامنے آتی ہیں یا لوگوں کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ بات کرتے ہیں، اور چیزیں پھر جو ہے اس طریقے سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کے ذریعے کوئی حل نکالیں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا جی کہ ہم خاموش رہیں، ہم کسی کے حوالے سے کوئی بات ہی نہ کریں۔ نہیں، بالکل بات کریں، ویسے ان پر آپ الزام لگاتے ہیں فارم 47 کا، ادھر جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس سے کہیں ذرا سنجیدہ ہے، لیکن ان سے آپ نے بات نہیں کرنی، جن سے بات کرنی ان کو الزام بڑا سنجیدہ ہے۔ I'm just trying to understand آپ کس طریقے سے اس کو بیلنس آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو آپ نے ٹویٹ مجھے پڑھی، میں نے دیکھی نہیں ہے یہ، جی ابھی آیا 5 منٹ، I don't expect it to آپ اسٹوڈیو میں تھے، 5 منٹ پہلے آئے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی پیغام ہے لوگوں کو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیغامات میں ایک الزام لگا رہے ہیں، جو ان کے ذہن میں باتیں ہیں وہ سامنے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ رکاوٹ بنے، رکاوٹ نہیں بنے گی۔ سو پی ایم صاحب نے سچی بات کی، یا ویسے ہی ان کے اسمبلی میں اچھی تقریر کرنے کا ان کو موقع ملا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ویسے زبان پھسل گئی، اس طرح کچھ واقعہ ہوا؟ یہ کوئی سنجیدہ بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو طلعت صاحب فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی، میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوش آئند ہے، بہت بڑا ایک اقدام ہے جو انہوں نے کیا، اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم
کہ یہ بات ہوئی ہے. 2018 کے جو رگڈ شدہ الیکشن تھے اس کے بعد تمام پارٹیز نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, اور پارلیمنٹ میں جا کے شہباز شریف صاحب نے بھی اس وقت کے پرائم منسٹر کو میثاق معیشت کا آفر دی, اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی آفر دی کہ کٹھے مل کے چلتے ہیں. لیکن جب یہ حکومت میں تھے تبھی بھی انہوں نے ساتھ مل کے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے 2018 تو کچھ نہیں سیکھا نا, آپ کو آفر کر رہے ہیں وہ آپ کو سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں, پھر آفر کر دی. ابھی دیکھیں اب ہم حکومت میں ہیں اور حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. لیکن عملیت پسندی بھی تو ہونی چاہیے نا. یو ریئلی تھنک کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو یہ مان لیں گے, کیونکہ اسی وقت شوٹ ڈاؤن ہو گیا تھا نا, وہ تو کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا ہے. ایسے ہی ہے, لیکن ہم یہی نیگوسیشن کے لیے بار بار آفر ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو بار بار یہی کہا, جہاں بیٹھ کے جیل میں بھی یہی بیانات آتے رہے کہ ہم نے پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرنی. تو جب یہ پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرتے تو کیا یہ جمہوریت کو ویکن نہیں کرتے؟ یہ مورل آرگومنٹ آپ کر رہی ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً اس کو کوئی فالو اپ ہوگا, پھر کمیٹی بناتے ہیں نا, پھر اصرار کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں مناتے ہیں ان کو, ان کے پیچھے جاتے ہیں, وہ ایسے تو کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی آج جو انہوں نے باتیں کی ان سب کے اوپر یہ کہا گیا, جس ٹاپک پہ انہوں نے بات کی اس پہ یہ ان کو جواب دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کے ساتھ بات کریں گے. ڈار صاحب نے کہا آپ کو جو بھی ریزرویشنز ہیں اباؤٹ دا ریزولوشن, آپ تو کہتے ہیں یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, ان کا وجود خطرناک ہے, یہ ان کی موجودگی میں امن نہیں ہو سکتا. آپ کی پوزیشن بھی تو بہت سخت ہے. یہ کہتے ہوئے بھی پھر بھی کیونکہ انہوں نے 2014 کے دھرنوں سے لے کے آج تک ہمیشہ ملک میں عدم استحکام ہی کرنے کی کوشش کی ہے, کبھی بھی انہوں نے استحکام لانے کی کوشش نہیں کی. لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ہونے کے ناطے ہم ابھی بھی نیگوسیشن ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے, جب پولیٹیکل فورسز نیگوسیٹ کریں گی پھر ہی آگے معاملہ چلے. بہت زیادہ رنجیدہ. ایک بات میں کروں, دیکھیں اگر یہ بات جو کر رہے ہیں نا, وہ ماحول کیا بنا رہے ہیں. ایک طرف ہمارے لوگوں کے خلاف سیکشن 124 لگ رہا ہے, اریسٹ ہو رہے ہیں, مار دھاڑ ہو رہی ہے, ہماری خواتین جو ہیں آج تک جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہیں, ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا بنا دیا جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ماحول اگر اس قسم کا ہے تو پھر یہ تو باتیں اسد صاحب یا تو ان کے کنٹرول میں کچھ ہے نہیں. آپ کی ساری بات مان لیں تو پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہمیں کس چیز پہ کرنا ہے؟ انہی چیزوں پر تو نیگوشیٹ کرنا ہے آپ نے. نہیں, لیکن میرا مطلب کہ یہ ایک دیکھیں, یا تو یہ قوم کے سامنے یہ رکھیں گے کہ ہماری نیت یہ ہے, اور وہ نیت ان کے اعمال سے نظر آئے گی. جو ان کے اعمال ہیں وہ بالکل برعکس ہیں. تو اعمال وہ ہیں جو آپ کے تمام مطالبات مان لیں, پھر اعمال یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ غلامی میں ہی. Oh my God, we are getting into غلامی and آزادی. But let me phrase my question. بہت زیادہ رنجیدہ اور غصے میں اور بہت زیادہ غیر سنجیدہ اور نیگوشیشنز بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. Is that a fair way to say it یا نہیں؟ دیکھیں رنجیدہ اور غیر سنجیدہ مجھے تو نہیں اس میں کچھ بھی لگ رہا. یہ کچھ دو پولرائزیشن ہو چکی ہے, ہر ایک نے اپنی اپنی پوزیشن لے لی ہے, جس نے بھی لینی ہے, جو بھی طاقت کے مراکز ہیں. اور یہ چیزیں نیگوسیشن سے بھی ٹھیک نہیں ہونی. اب ٹھیک کسی نے کسی ایک سائڈ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. کیپیچولیشن ہوئے گی تب یہ چیزیں ٹھیک ہونی ہیں. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو کبھی کوئی امید نہیں رہی کہ وہ اپنی مونچھ نیچی کر کے اس ملک کو آگے جانے دیں گے. لیکن سیاستدانوں سے مجھے امید تھی ایک وقت کہ وہ کچھ بہتری کے راستے پہ چلیں گے, اور ایک جگہ پہ آ کے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں ان کو مورل ایج بھی تھا, لندن پلان کی وہ بات کرتے تھے. اب ان کے خلاف کاؤنٹر آرگومنٹ بھی یہی شروع ہو گیا لندن پلان کا. ٹھیک. تو جب ہر سیاسی جماعت نے لندن پلان کرنا ہے اور جنرل باجوہ کی گیم کرنی ہے, جب پی ڈی ایم آئی تھی نو کانفیڈنس موشن پہلے تو آنی نہیں چاہیے تھی, اگر آ گئی تھی ویسے کیوں نہیں آنی چاہیے بھائی؟ اس لیے آئینی کی بات نہیں کر رہا میں تو اس سے سیاسی بات کر رہا ہوں. آئینی تو کچھ بھی نہیں ہوا. آئینی جو غیر آئینی کام ہوا اس پہ تو کچھ ہوا نہیں ہے. یہ آئینی کام ہے, لیکن آئینی کام کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آپ کو اجازت ہے تو آپ کر لیں. آپ سیاست نہیں دیکھ رہے, آپ نے مار کھائی 3.5 سال, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ کھائی, 2 سال اپنے بھی مار کھائی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں آنا چاہیے سیاسی طور پر. ٹھیک ہے, بیڈ موو ویری بیڈ موو. اس نو کانفیڈنس موشن نے جس نے بھی لالچ کیا اس وقت, جس سیاسی جماعت نے, اس نے اس ملک کو گہری دلدل میں دھکیل دیا, کیونکہ وہ سارے باجوہ اور فیض کی گیم کر رہے تھے. اور باجوہ اور فیض کے کہنے پہ جو بھی چلا, جو بھی سیاستدان, وہ آخر میں بے عزتی ہوا اس ملک میں.
सीधी सी बात है, चाहे ये वाली जमात हो, चाहे ये वाली जमात हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, और उसमें हम सब बेइज्जत हो गए। ये मुल्क दो उन लोगों की लालच की नज़र हो गया। मैं ज़रा मेरा टेक ज़रा डिफरेंट है, मैं चूंकि लेकिन एंकर हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा तजिए में नहीं जा सकता। तो इफ़ यू परमिट मी, तो बुनियादी तौर पर आपने गलत मूव की, उसके बाद आपका एक मुसलसल स्लिपरी स्लोप पर आए हैं आप। आपका PDM 1 जो था वो रियली नथिंग टू राइट होम अबाउट। इंतखाबात हुए, इतना बड़ा उसको गिरतनाज़ा घूम गया, आपकी जो सीटें हैं, मखसूस सीटें, अब वो जाने का खदशा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला मौजूद है, ट्रिब्यूनल बनाने के लिए आपको ऑर्डिनेंस पास करने पड़ते हैं, फॉर्म 47 के हर तरफ से आप पर इल्ज़ामात लगते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की B टीम का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। सो बैड मूव। तो ऐसी पार्टी जो स्लिपरी स्लोप पर हो, उसकी बात कोई क्यों संजीदगी से लेंगे? बिकॉज दे बिलीव कि दे आर विनिंग। इन्होंने अभी बात की कि हमारी खवातीन जेलों में हैं, हमारे लोग जेलों में हैं। देखिए हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे लोग जेलों में नहीं थे, हमारी खवातीन नहीं है, हमारी खवातीन। और आज कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली ये भी पॉइंट रेज किया कि जो हमारे साथ हुआ, we don't want to repeat that with you, even though आप क्या वो रोक सकते हैं वैसे इसको? मतलब खवातीन जो जेल में, इसके मुराद ये है, ये खतरनाक आर्गुमेंट बन जाता है कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब की मंशा की वजह से जेल में है और जब इनके साथ निगोशिएट करेंगे तो मंशा वो हटा लेंगे? उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि उनके हालात ठीक नहीं है, ठीक, उनके क्या हालात हैं जेल में, उसके ऊपर हम आपसे जेल से निकालने की कर बात सकते हैं। जेल से निकालने की बात तो नहीं हो सकती, ना हम कर सकते हैं। वो तो हम देखते हैं ना जी कि जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सब केस खत्म हो गए, तो वो तो देखते आए हैं कि यही होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले तो दोबारा वापस आ गए अली साहब, सारे के सारे। आजकल मैं उनको ट्वीट्स देख रहा हूँ, फवाद साहब के ट्वीट चल रहे हैं, जैदी साहब के ट्वीट चल रहे हैं। वो तो हालात प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला रह कोई नहीं, हालात इस किस्म के हैं कि उनको नजर आ रहा है कि व्हिच वे द विंड। लेकिन क्या वाकई ये दुरुस्त है ये समझना कि आप लोगों का ख्याल है कि यू आर ऑन द विनिंग साइड, देयरफॉर मतलब आपको कोई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, व्हाई शुड यू टॉक टू देम? अब सर आलम साहब ने कहा कि जी कि ये इक्तदार की हवस है। आई डोंट एग्री विद दैट। मतलब कि अगर मैं PTI में हूँ इस वजह से नहीं हूँ कि हमने इक्तदार में आके पता नहीं कुछ याशियाँ करनी है, इसलिए बिकॉज हम संजीदगी से हमें नज़र आता है कि जब तक आप आवाम की आवाज़ को नहीं सुनते, आपने जिस तरीके से इलेक्शन कराया, और हमारे पास ये पूरा 71 से लेके अब तक एक हिस्ट्री रही है कि आप जब आवाम की आवाज़ को नहीं सुनते तो उसकी जो रिएक्शन आएगी इवेंचुअली, और बड़ा डेंजरस ये है कि ये एक ही जमात है और एक ही लीडर है, जो आप माने ना माने अवाम जो है वो उसके साथ खड़ी है। KP में आपके उसमें तो कोई शक नहीं है, आपके पास नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप कहें कि तमाम सारी कौम उनके साथ खड़ी हुई है तो फिर डिबेट और शुरू हो जाएगी। बट KP में ये थर्ड टेन्योर है, KP बहुत ज़रा कुछ तब्दील नहीं हुआ, या हो गया या हमने शायद देखिए KP के साथ इन्होंने जो रवैया रखा हुआ है, हमारा अपना चीफ सेक्रेटरी जो है अली अमीन साहब मांगते हैं, उनको मिलता नहीं है। IG पुलिस नहीं चेंज कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन में जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो उन पर कदगन लगाई हुई हैं। दूसरा जो हमारे वाजिबात हैं जो हुकूमत ने हमें देने हैं सेंटर की तरफ से, तो हमारा गला जो है ना वो घोंटने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं से नेगोशिएट करके आपने एड्रेस करना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसके लिए आप GHQ नहीं जाएंगे, इनके साथ आप तलत यहाँ देखें, यहाँ जो मकसद है ना जी वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा, हर इलेक्शन में लोग कहते हैं हमें पानी चाहिए, रोड चाहिए, ये चाहिए। इतने लोगों ने उठ के बातें की, किसी ने हमारे से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बात मांगी जी कि हम जो है इमरान खान को हम वोट दे रहे हैं, आपका वोट जो इमरान खान का वोट है और आपने उनको रिहा करवाना है, ठीक है जी। बिकॉज उनकी ये बिलीफ है कि इमरान खान जो है वो उनकी आवाज़ है और उनके बारे में सोचता है और उनकी हालत को बेहतर बनाएगा, ठीक है जी। तो आज मैं कह रहा हूँ कि ये इक़्तिदार की हवस नहीं है। अगर लोग खड़े हैं, इक़्तिदार तो लोगों में नहीं जाता। लोगों ने देखा है कि जी हमने इस मुल्क को अगर आज़ाद करना है सही मानों में, और लोगों को जो है जो अभी बजट हमारा आया है, मतलब कि आपने इसका तज्जिया किया होगा, जो हशर किया है लोगों का इस बजट ने, तो नज़र ये आता है कि जी कि ये IMF पे ब्लेम करते हैं जी। IMF तो आज़ाद दोबारा से वन पेज पे आके करना चाहते हैं। जब तक ये वन पेज पे थे तब तक एवरीथिंग वाज फाइन, तब तक कोई मसला नहीं था। अभी भी ये उन्हीं से नेगोशिएट करना चाहते हैं ताकि दोबारा वन पेज हो जाए, तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं होगा। आज़ादी की डेफिनेशन वन पेज। ज़ुबैर साहब ने कह दिया कि 6 महीने बाद से इनको समझ आ गई थी कि वन पेज पे नहीं है, ठीक है जी। अब ये पब्लिकली कहना, बात करना कि वन पेज में है, उसका कोई और बात नहीं, बात ये वो देखें, हम डॉक्यूमेंट करना चाहिए ना कि इमरान खान साहब ने जितना जनरल बाजवा की तारीफ़ की, बहुत कम जर्नलों को ये नसीब होती है इस किस्म की जो सेहराबंदी उनकी हुई, और साथ
جنرل راحیل شریف کے بارے میں تو عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے سے بھی زیادہ پاپولر ہیں, بہت جمہوریت پسند ہے, یہ ان کی بات کر رہے ہیں. تو سیم آرمی کا پبلک کنزمپشن کے لیے جو بات کرتے ہیں تو یقین نہ کریں جو عمران خان کہتے ہیں. نہیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے, میں نے مطلب کہ کیا ضرورت تھی ان کو کسی کے خلاف بات کرنے کی, ٹھیک ہے جی, لیکن ان کو پتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کا ہر حکم ماننے کو تیار نہیں ہے, یہ ان کو سمجھ آ گئی تھی 6 مہینے کے اندر. اس وقت سے یہ تبدیلی ہر حکم میں چند احکامات. اوکے.